ثم توبوا إليه أما بعد قال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، اس کے مقدس مہینے رمضان المبارک میں، مقدس دن جمعۃ المبارک میں، اس کا مقدس دین سننے اور سنانے کے لیے اس کے مقدس گھر مسجد میں جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ یہ ماہ مقدس جو بڑی روانی کے ساتھ بیتتا جا رہا ہے، کل ہم اس ماہ مقدس کا انتظار کر رہے تھے اور آج ہم نے 11واں روزہ رکھا ہے۔ عشرۂ رحمت ہم گزار چکے اور عشرۂ مغفرت کی آج ابتدا ہے۔ یہ 10 دن بھی جس طرح ہم عشرۂ رحمت میں گنتی کرتے رہے، یہ 10 دن بھی اسی طرح بیت جائیں گے۔ یہ ماہ مقدس جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جس ماہ مقدس کو رب کائنات نے ہمارے لیے مغفرت بنا کر بھیجا، اور جس ماہ مقدس کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دوزخ سے آزادی کا مہینہ بنا کر بھیجا، اگر ہم نے اس ماہ مقدس کے اندر اللہ کی رحمت کو بھی نہ پایا، اللہ کی مغفرت کو بھی نہ پایا، دوزخ سے چھٹکارا بھی نہ پا سکے، تو پھر ہم سے بڑی شومی قسمت کسی کی نہیں ہوگی۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جو سیاستہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ جس کسی نے رمضان المبارک کو پایا اور اس ماہ مقدس کو پا کر اپنی بخشش و مغفرت نہ فرما سکا، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس دعا پر، یہ دعا تو کہی تھی جبرائیل امین نے، اور آقا علیہ السلام نے اس دعا پر آمین فرمائی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مخلص ہو کر اس ذات باری تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے ہو کر اس سے رحمت طلب کریں، اس سے مغفرت طلب کریں، اس سے دوزخ سے چھٹکارا مانگیں، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے والا ہے۔ وہ ذات کہ جو اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ہے، وہ ذات کہ جس کے پاس 99 حصہ رحمت کا ہے، ایک حصہ دنیا کے اندر عطا کیا، تو یہاں محبتوں کا کیا عالم ہے
اور وہ ذات جس نے اپنے پاس 99 حصہ رکھا ہے تو اس کے پاس رحمت کا کیا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یقیناً ہمارے ہی ہاں کمی ہے، ہمیں ہی مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، ہمیں ہی عبادت کے اندر، ریاضت کے اندر خلوص نہیں رہا، ورنہ اس کی بارگاہ کے اندر تو ابھی بھی پکار آ رہی ہے۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے لوگو اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اس کے بعد اس کی بارگاہ میں رجوع کرو، توبہ کرو۔ اس کی بارگاہ کے اندر ہر وقت یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ آؤ میری بارگاہ کے اندر تم استغفار کرو، گناہ کر چکے ہو تو گناہوں پر پشیماں ہو کر میری بارگاہ میں آ جاؤ، میری بارگاہ میں آ کر معافی مانگو، اور میری ذات وہ ہے کہ مجھے معافی سے جتنا محبت ہے اس طرح کسی اور چیز سے محبت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کرام میں سے کسی پر وحی بھیجی کہ اگر یہ بندے، یہ انسان جس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اگر یہ سارے کے سارے نیکوکار ہو جاتے، ان میں کوئی گناہ کرنے والا نہ ہوتا، تو میں اس قوم کو مٹا دیتا اور ایسے بندے لے آتا کہ جو نیکیاں بھی کرتے، گناہ بھی کرتے۔ اس لیے کہ گناہگار جب گناہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بارگاہ میں معافی مانگنا ہر چیز سے زیادہ عزیز ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی مانگنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اسرار الاولیاء کے اندر حضور داتا علی حجویری نے لکھا کہ سابقہ امتوں کے اندر ایک شخص تھا، اس نے ایک گناہ کیا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، یا اللہ یہ گناہ جو کر بیٹھا ہوں اس پر معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ پھر وہ توبہ کو توڑ بیٹھا، اس نے دوبارہ گناہ کر لیا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی، اللہ رب العزت نے پھر اسے معاف کر دیا، اور پھر اس نے گناہ کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگی، اللہ رب العزت نے پھر اسے معاف کر دیا، یہاں تک کہ وہ ہماری طرح جیسے ہم توبہ کے کچے ہیں، ارادے کے کچے ہیں، اسی طرح وہ بار بار گناہ کرتا تھا اور بار بار توبہ کرتا تھا، گناہ کرتے کرتے، توبہ کرتے کرتے 70 کے عدد کو پورا کیا۔ جب 70 مرتبہ اس نے گناہ کیا اور 70 مرتبہ توبہ کی، اس کے بعد پھر وہ توبہ توڑ بیٹھا، اب مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا، اب اس نے توبہ کو چھوڑ دیا، دل میں سوچنے لگا کہ میں کیسا انسان ہوں کہ بار بار توبہ کرتا ہوں، توڑ بیٹھتا ہوں، اب کی بار اگر میں نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ تو نا امیدی کے اندر آ کر اس نے توبہ نہ کی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی پر وحی بھیجی، فرمایا فلاں شخص کے پاس جا اور جا کر انہیں کہے کہ تو ہی تھک ہار گیا ہے، لیکن میرے یہاں تو مغفرت کی کمی نہیں ہے، اگر تو پھر بھی میری بارگاہ کے اندر توبہ کرتا تو میں تجھے پھر بھی معاف کر دیتا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس کی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اس کی بخشش کے دروازے کھلے ہیں۔ اس نے یہ اسباب پیدا کیے ہیں، کسی رات کو عظیم کر دیا کہ لوگ گناہگار آئیں، اس رات کا سہارا لے کر میری بارگاہ کے اندر دعا کریں، انہیں معاف کر دوں گا۔ کسی مہینے کو عظیم کر دیا، پورے مہینے کے دنوں اور راتوں کو اس نے عشرۂ مغفرت بنا دیا کہ اس مہینے کے اندر لوگ آئیں، اس عشرے کے اندر آئیں اور میری بارگاہ کے اندر آ کر توبہ کریں۔
تو میں انہیں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسباب بنائے ہیں۔ رب کائنات نے یہ ماہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے 3 حصے حضور علیہ السلام نے فرمائے کہ پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے۔ پہلا حصہ رحمت کا گزار چکے جو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ مقرب ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وافر حصہ حاصل کیا ہوگا۔ لیکن مجھ جیسے گناہگار اسی تقدس کے اندر گنتی میں رہے کہ آج عشرہ رحمت شروع ہوا ہے، کل سے اپنی تیاری شروع کریں گے، کل سے توبہ کر کے پھر اس ڈگر پر چل پڑیں گے۔ دوسرا دن گزرا، تیسرے دن کے لیے تیار ہوئے کہ کل کر لیں گے۔ یہ کل کرتے کرتے عشرہ رحمت کو گزار دیا، اس کے بعد عشرہ مغفرت شروع ہوا۔ عزیزان گرامی قدر، آج عشرہ مغفرت کی پہلا دن ہے، پہلا روزہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کمی نہیں ہے مغفرت کی، وہ تو پکار رہا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے لوگو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر استغفار کرو، اور جب تم میری بارگاہ کے اندر استغفار کرو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مقرب بندے ہوئے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر نیکوکار ہونے کے باوجود، متقی ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ توبہ و استغفار کرتے رہے۔ توبہ و استغفار یہ ہمارے اسلاف کا وتیرہ اور طریقہ ہے۔ نیکوکار توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجوں کو بلند کرتا ہے، اور نیکوکار اپنے آپ کو گناہگار شمار کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہگار کی توبہ ہر چیز سے زیادہ پسند ہے اور عزیز ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت حسن بصری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ میں حج کے موقع پر میں مطاف کعبہ کے اندر موجود تھا، اور ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ غلاف کعبہ کو پکڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ توبہ و استغفار کر رہا تھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا تھا، رو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ اس طرح توبہ کر رہا تھا کہ باری تعالیٰ میرے اتنا گناہ ہیں جتنا تیرے ریت کے ذرے ہیں، اس سے بھی زیادہ گناہ ہیں، میرے گناہ ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں، میرے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہیں، میرے گناہ جسم پر بالوں کی تعداد سے زیادہ ہیں، میرے گناہ سمندر کے اندر جھاگ سے زیادہ ہیں، میرے گناہ بارش کے قطرات سے زیادہ ہیں، اے باری تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ وہ صدا تھی، یہ حرم شریف کے اندر مطاف کے اندر جو ایک نقاب پوش انسان غلاف کعبہ مطاف کے اندر کھڑے ہو کر مستلزم کے نیچے کھڑا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا۔ حضرت حسن بصری ایک بہت بڑے تابعی ہیں، آپ کا نام آپ جانتے ہیں، وہ ان کے قریب ہوئے اور آہ و فغاں کو سنتے رہے، وہ ان فریاد کو سنتے رہے، دل میں سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی بڑا پاپی ہے جس نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، اب گناہوں میں نادم ہو گیا ہے، پشیمان ہو گیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن اس کی فریاد اس قدر اندوہناک اور دردناک ہے کہ اس نے تو مطاف کے اندر بیٹھنے والے سبھی لوگوں کو رولا دیا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور معاف کرے گا۔ بالآخر وہ شخص اسی طرح مطاف کے اندر غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعائیں کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آہ و فغاں کر رہا تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں ان کے قریب ہوا، میں نے چاہا کہ یہ شخص جس نے ایک وقت کے اندر، ایک لمحے کے اندر، ایک پیریڈ کے اندر اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار و توبہ کی ہے، تو جتنا بھی بڑا گناہ گار ہو اللہ رب العزت نے اسے ضرور معاف کر دیا ہوگا۔ اور وہ جا کر اس بندے کو دلاسا دینے لگا، دلاسا دینے کے سبب اس بندے کے قریب ہوا
اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اے اللہ کے بندے، تو نے جو آج کی رات توبہ کی ہے، یقیناً اللہ نے تیری اس توبہ کو قبول کر لیا ہوگا۔ تو نے اس ہر بندے کو رولا دیا، مطاف کے اندر طواف کرنے والوں کو رولا دیا، مطاف کے اندر نوافل پڑھنے والوں کو رولا دیا، نماز پڑھنے والوں کو رولا دیا۔ تیری آہو فغاں نے ہمارا کلیجہ چیر کر رکھ دیا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہوگا۔ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری توبہ کو قبول کرے، تجھے معاف کر دے، تیری مغفرت فرما دے، لیکن ذرا نقاب تو اٹھا، پتہ چلے کہ تو ہے کون، تو ہے کون۔ اس کے چہرے سے نقاب اٹھایا تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، زمین میرے قدموں سے نکل گئی، میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ فرمانے لگے کہ وہ ساری رات آہو فغاں کرنے والا انسان، وہ ساری رات مطاف کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے والا انسان کوئی عام شخص نہ تھا، وہ شہزادہ ہے حضرت امام زین العابدین تھا، حضرت امام زین العابدین خود تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ یہ امام زین العابدین ہیں تو زمین میرے قدموں سے نکل گئی، اور میں نے دل میں سوچا یہ حالت تو ان شہزادوں کی ہے، ہم کس کھاتے میں گئے، ہم کس کھاتے میں گئے۔ ارے امام زین العابدین جو زہداء کے امام ہیں، جو عابدین کے امام ہیں، اللہ تعالی رب العزت کی بارگاہ میں جب سے وہ کربلا سے واپس گئے تھے کبھی ہنس کر اس آپ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت آنسو بہاتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، عبادت و ریاضت کے اندر رہتے تھے۔ مدینہ سے دور آپ نے اپنی جگہ بنا لی تھی، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رہتے تھے۔ اب یہ وہ شخص جس نے ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارا، اس شخص کی یہ حالت ہے، یہ عالم ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر وہ اس قدر گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہا ہے، اپنے آپ کو گناہگار پیش کر رہا ہے، اپنے آپ کو عاصی پیش کر رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، انہوں نے امت کو، حضور کی امت کو، اپنے نانے کی امت کو یہ درس دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب گڑ گڑایا کرو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب معافی و استغفار کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ تو پکارتا ہے، وہ پکارتا ہے توبو الی اللہ جمیعا، اے لوگو سب مل کر معافی مانگو، سب مل کر معافی مانگو، ایھا المومنون، اے مومنو سارے مل کر معافی مانگو۔ وہ پکار رہا ہے، وہ معافی دینے والا پکار رہا ہے، اے مومنو سب مل کر معافی مانگو، جمع ہو کر معافی مانگو، اجتماعی معافی مانگو۔ کہ اجتماعی معافی کے اندر اگر کوئی گناہگار ہے، کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ تک نہیں پہنچتی، وہ ذات تو سننے والی ہے، ہم ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ہر انسان کی شہرت سے زیادہ قریب ہیں، وہ شہرت سے زیادہ قریب ہے، لیکن کسی کی پکار بھی تو ایسی ہو جو اس ذات باری تعالیٰ تک پہنچے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ طریقہ لوگوں کو بتایا ہے، یہ سمجھایا ہے کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر ایسا کرو، کسی اجتماع میں بیٹھ کر توبہ و استغفار کیا کرو، کسی اجتماع میں بیٹھ کر ذکر کیا کرو۔ اجتماعی دعا کا بھی یہی فائدہ ہوتا ہے، اجتماعی توبہ کا بھی یہ فائدہ ہے، اجتماعی ذکر و اذکار کا بھی یہی فائدہ ہے کہ اگر کسی مجھ جیسے گناہگار کی دعا اگر اس لائق نہیں کہ قبول ہو سکے تو ایک بڑے مجمع کے اندر جب دعا کی جائے تو اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توسل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ وہ حدیث پاک ہے نا بخاری اور مسلم کی حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، معروف حدیث ہے، آپ تمام احباب نے اس کو بارہا سنا، کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیا، 99 قتل۔ تو 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل کے اندر یہ ارادہ ہوا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ 99 قتل، ایک قتل جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے، اور 99 قتل کیا۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس نے دل میں سوچا کہ ایسا ہو کہ میری توبہ قبول ہو جائے، ایسا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو پھر وہ ایک مولانا صاحب کے پاس گیا، ایک عالم کے پاس گیا، اور اس عالم سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، تو کیا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ تو اس شخص نے کہا، اس عالم نے، اس راہب نے، اس نے کہا کہ 99 قتل کر کے توبہ مانگ رہا ہے، 99 قتل کرنے کے بعد اب تو مغفرت طلب کر رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے کہ تیری مغفرت ہو جائے گی، تیری کوئی بخشش نہیں ہے، تیری بخشش نہیں ہے۔ تو اس شخص نے ایسا کیا، اس کو یہ بات سن کر صاف ظاہر غصہ آیا ہوگا، حدیث پاک کے الفاظ نہیں ہیں، حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کو بھی قتل کر دیا، تو یقیناً قتل غصے میں ہی کیا ہوگا کہ بھئی یہ جو جہنم کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، آج کل بکتے ہیں نا جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ، اگر مولویوں کے ہاتھ میں ہے، یہ کام کیا تو جنت میں جاؤ گے، یہ کیا تو جہنم میں جاؤ گے۔ تو اس نے جو ہے، اس نے کہا جب یہ تم جنت میں نہیں جا سکتے، تمہاری بخشش نہیں ہو سکتی، تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی، تو اس پر جو ہے اس کو غصہ آیا ہوگا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میں نہیں بخشا جا رہا، مجھے بخشنا نہیں ہے، تو زندہ تم نے بھی نہیں رہنا۔ اس نے ہتھیار اٹھایا اور اس پر حملہ کر دیا، اس کو مار دیا۔ اب 99 قتل تھا، اب 100 قتل ہو گیا، 100۔ ہمارے ایک استاد ہیں، لسانی خطیب ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے اپنے خطاب کے اندر کہ اس نے سنچری پوری کر دی، 100 قتل پورا 100 کر دیا۔ 100 قتل کرنے کے بعد میں پھر اسے خیال آیا، پھر اس نے کسی جی نے چاہا کہ کیا میری بخشش مغفرت ہو سکتی ہے، تو پھر اس نے کسی اور مولانا صاحب کے پاس وہ پہنچا۔ تو جب اس مولانا صاحب کے پاس پہنچا تو وہ اللہ والا تھا، وہ یعنی کہ جو پہلے کے پاس گیا تھا تو وہ جو سمجھو کہ روکھا تھا، روکھا، سخت، شدت پسند، متشدد، اور دوسرا جو تھا اس نے دل میں ایک لمحہ سوچا، اس نے سنا کہ 100 کا قاتل ہے، اور دل میں سوچا کہ من یحول بینہ و بین التوبہ، میں کون ہوں کہ میں اس بندے کے اور اس ذات کی توبہ کے درمیان حائل ہو جاؤں۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، یہ الفاظ اس علامہ صاحب نے، اس مولانا نے، اس راہب نے یہ الفاظ کہے کہ میں کون ہوں کہ میں اس کی رحمت، جس کی رحمت کا کیا ٹھکانہ، وسعت رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو اس مولانا نے کہا، دل میں سوچا کہ میں کون ہوں، میں انہیں کہوں کہ نہیں تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور اس بندے کے درمیان میں کون ہوں حائل ہونے والا۔ تو اس شخص نے، اس عالم نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے گا، مگر ایک کام کرنا ہوگا، تم چلے جاؤ وہ فلاں بستی کے اندر، فلاں جو بستی ہے، فلاں بستی، اب وہ فلاں بستی اس کا نام تھا پہلے، بعد میں اس بستی کا نام قریۃ الصالحہ آیا حدیث پاک میں، اسی بخاری شریف کی حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں، یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں اس پر متفق ہیں۔ تو
وہ قریۃ الصالحہ تھی، قریۃ الصالحہ نیک بستی تھی، نیک بستی۔ تو نیک بستی کی طرف چلا جا، اور وہاں کچھ نیک بستی کی جو نسبت نیک بستی نام رکھا ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہاں کچھ نیک بندے رہتے ہیں، وہاں نیکوکار رہتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے والے رہتے ہیں، اللہ کے ولی رہتے ہیں۔ وہاں چلا جا اور وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ۔ تو یہ ان کو مشورہ دیا۔ اب اس عالم صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہاں یہ معافی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مانگنی ہے، تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو بھی مجھ سے سوال کرے، جو بھی مجھ سے پکارے، جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اذا دان، جب بھی پکارے، جہاں بھی پکارے۔ یہاں جس جگہ پر وہ عالم سے پوچھ رہا تھا تو وہاں معافی کس نے قبول کرنی تھی؟ اللہ نے۔ اور وہاں قریۃ الصالحہ میں جا کر معافی کس نے قبول کرنی ہے؟ بخشنا کس ذات نے ہے؟ اسی ذات نے بخشنا ہے نا۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معافی دینے والا ہے۔ قریۃ الصالحہ کے اندر بھی معافی وہی ذات دینے والی ہے۔ یہاں بھی یہ بندہ 100 کا قاتل ہے، وہاں بھی 100 کا قاتل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وہاں چلا جا، وہاں معافی مانگ۔ اور اس عالم نے کہا کہ وہاں سے پلٹ کر واپس نہ آنا، اس بستی میں جا کر ان کے ساتھ ذکر اذکار کر، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر، اور وہاں ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر، استغفار کر، پھر واپس پلٹ کر نہ آنا، تیری معافی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ یہ اس نے ان کو یہاں، یہ تو بنی اسرائیل حضور علیہ السلام سے ماقبل انبیاء کرام بنی اسرائیل کا واقعہ ہے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ لیکن یہاں اس بات کو میں بیان کرتا ہوں، لیکن یہاں مجھے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ یاد آ گئی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر۔ اللہ رب العزت جب گناہ گار امت مصطفیٰ کو ارشاد فرماتا ہے، حضور علیہ السلام کی امت کو، کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، یعنی ایسا گناہ کر بیٹھیں، میرے غضب کو، میری جباریت اور قہاریت کو دعوت دے بیٹھیں، اور ایسا گناہ کر بیٹھیں کہ اس گناہ کو میں کعبہ کے اندر بھی معاف نہ کروں، کعبہ کے اندر، مطاف کے اندر مستلزم کے ساتھ چمٹ کر بھی معاف نہ کروں، ایسا گناہ کر بیٹھیں، تو پھر کیا کریں؟ جاؤکا، اے حبیب یہ تیری بارگاہ میں آ جائیں۔ یہ اس ذات کا فضل دیکھو، اس ذات کا کرم دیکھو، اس نے اپنے بندوں کو جو عظمتیں اور رفعتیں دی ہیں ان کا مقام دیکھو۔ معاف کرنے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ لیکن وہ اپنے حبیب کی رفعت کو کس طرح بلند کرتا ہے، اپنے حبیب کی عظمت کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ معافی تو اللہ کی بارگاہ میں مانگنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ لیکن وہ فرماتا ہے کہ اگر یہ لوگ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اے حبیب جاؤکا، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آئیں تو مولا ہم تیرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جائیں تو کیا تم معاف کر دے گا؟ فرمایا نہیں، کچھ اور بھی شرط ہے۔ یا اللہ کیا شرط ہے؟ فرمایا فاستغفر اللہ، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر یہ مجھ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں، سنگت اختیار کریں میرے حبیب کی، وسیلہ اختیار کریں میرے حبیب کا، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر معافی مجھ سے مانگیں، کیونکہ معاف کرنے والا میں ہوں، معاف کرنے والا، معافی دینے والا
استغفار قبول کرنے والا میں ہوں، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر یہ مجھ سے معافی طلب کریں، یا اللہ ہم تیرے حبیب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، وہاں تجھ سے معافی مانگے تو قبول کر لے گا۔ فرمایا نہیں، ایک شرط اور بھی ہے۔ ایک شرط کیا ہے؟ فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، جس رسول کی بارگاہ میں آئے ہو وہ رسول بھی سفارش کر دے۔ ارے تمہیں ایسے بھیجا ہے رسول کی بارگاہ میں؟ اپنے حبیب کی بارگاہ میں ایسے نہیں بھیجا، وہاں صرف چلے آؤ، چلے آنے سے میری بارگاہ میں معافی مانگو تو معاف کر دوں گا۔ فرمایا نہیں، فاستغفر اللہ، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو، اور واستغفر لہم الرسول، یہ رسول بھی سفارش کر دے۔ بس میں تو اپنے حبیب کے لبوں کو دیکھتا ہوں، میں اپنے حبیب کی زبان کو دیکھتا ہوں، میرے حبیب کے لب ہلیں گے، میرے حبیب کی زبان سے جاری ہوگا باری تعالیٰ اسے معاف کر دے، لوجد اللہ توابا رحیما، پھر میں تواب بھی بن جاؤں گا، رحیم بھی بن جاؤں گا، پھر میں تمہاری توبہ کو بھی قبول کروں گا، اور پھر میں تم پر رحم بھی فرماؤں گا، تمہارے سابقہ گناہوں کو مٹا کر میں نیکیوں کے اندر تبدیل کر دوں گا۔ صرف ایسا نہیں کہ انہی گناہوں کو معاف کر دیا، بلکہ سابقہ گناہوں کو مٹا کر نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو یہاں دیکھیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے پاس بھیج رہا ہے، اور وہاں کیا تھا جو حضور علیہ السلام نے فرمایا بخاری اور مسلم کی حدیث کے اندر، وہ جو 100 کا قاتل تھا اور وہ ایک عالم کے پاس گیا تھا تو اس نے کہا ہاں میں تو حائل نہیں ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور تیرے درمیان، تیری توبہ یقیناً اللہ قبول کرے گا، لیکن ایک طریقہ اپنا، اس طریقے کو اپنائے گا تو اللہ کی بارگاہ میں تیری توبہ ضرور قبول ہوگی۔ یہاں تو معافی مانگے، کیا خبر وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، لیکن کسی کی پکار بھی تو ایسی ہو جو اس کی بارگاہ میں پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے تو رافع الدعا کیا ہے؟ فرمایا رافع الدعا یہ ہے کہ مجھ پر درود و سلام پڑھنا اول آخر، اگر کسی دعا کے اول و آخر کے اندر حضور نے فرمایا میری ذات پر درود و سلام پڑھ کر دعا مانگتا ہے تو یہ دعا یہ درود و سلام یہ رافع الدعا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس دعا کو پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ایسی سنگت بھی تو اختیار کی جائے جس کی وجہ سے اس ذات کی رحمت کو جوش ہو جائے، وہ ہمارے کرتوتوں کو نہ دیکھے بلکہ جن کی سنگت میں گئے ہوں، جن کے ساتھ جا کر عبادت و ریاضت کر رہے ہوں، ان اشخاص کو دیکھ کر، ان نفوس قدسیہ کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جو رحمت ہے اس کو جوش آ جائے۔ تو یہی وجہ تھی کہ اس راہب نے، اس عالم نے بھیجا تھا اس کو کہ جاؤ تم اس بستی کے اندر جہاں نیکوکار رہتے ہیں وہاں جا کر تم ان کے ساتھ زندگی گزارو، وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ شخص وہاں سے چل پڑا، جو اس کا گھر تھا جہاں سے اس نے اس راہب سے یہ مسئلہ پوچھا تھا، تو وہاں سے وہ چل پڑا۔ جب چلا تو حدیث پاک کے الفاظ ہے کہ اسے نصف الطریق پر موت آ گئی۔ نصف الطریق پر، نصف الطریق یعنی آدھا راستہ۔ اب یہ آدھا راستہ جو ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، آقا علیہ السلام فرما دیں، تو آقا کے فرمان کے اندر 1 انچ کا بھی ادھر ادھر کوئی فرق مومنوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ذات پر اس کے حبیب نے فرما دیا نا کہ وہ نصف الطریق تھا، بالکل آدھا راستہ تھا، جہاں سے چلا تھا، جہاں پر پہنچنا تھا، ایسے مقام پر پہنچا کہ جو بالکل آدھا سفر کیا تھا اور آدھا باقی رہ گیا تھا۔ بخاری کے اندر، مسلم کے اندر نصف الطریق، آدھے راستے پر پہنچا تھا، فرشتہ اجل آ گیا، عزرائیل علیہ السلام آ گئے، اس نے روح کو قبض کر لیا۔
نصف الطریق پر اس کی روح قبض ہو گئی، 100 کا قاتل ہے، معافی کے لیے جا رہا ہے، وہاں پہنچا نہیں، نصف الطریق پر موت واقع ہو گئی، آدھے راستے پر موت واقع ہوئی، دونوں طرف کے فرشتے آ گئے روح کو لینے کے لیے، دونوں طرف کے، جنت کے بھی جہنم کے بھی۔ جنتی فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح ہم لے جائیں گے، اس لیے کہ یہ 100 کا قاتل تو تھا لیکن توبہ کے ارادے سے وہاں سے چل پڑا تھا، وہ قریۃ الصالحہ کی طرف رواں دواں تھا، تو اس وجہ سے یہ جنت کا حقدار ہے اور اس کی روح کو ہم جنت میں لے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس نے ابھی توبہ تھوڑی کی ہے، اس نے تو توبہ نہیں کی ہے، یہ 100 کا قاتل ہے، یہ جنت میں جائے، یہ جنت کا حقدار نہیں، یہ جہنم میں جائے گا۔ دونوں طرف کے فرشتوں کے اندر جھگڑا ہو گیا، وہ کہتے ہیں ہم لے جائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم لے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرم فرماتا ہے، اس کا کرم ہر وقت چھم چھم برس رہا ہے، وہ ذات جو ہے نا، اس وجہ سے اللہ نے قرآن مجید میں اول سے لے کر آخر تک کہیں یہ نہیں فرمایا کہ واللہ ذو عدل عظیم، اول سے لے کر آخر تک کبھی قرآن میں پڑھا کہ اللہ بڑے عدل والا ہے؟ الحمد سے لے کر والناس تک کہیں الفاظ ہیں کہ اللہ بڑے عدل والا ہے۔ ارے وہ عدل کا حکم دیتا ہے، اپنے ماننے والوں کو عدل کا حکم دیتا ہے، لیکن اپنی ذات کے لیے نہیں کہتا کہ میں بڑے عدل والا ہوں۔ ارے اگر وہ عدل پر آ جائے تو اس کی بارگاہ کے اندر کون بچ کر نکلے؟ پھر تو ہم گناہگاروں کی لینے لگ جائیں، ہم سب جہنم کے مستحق ہو جائیں۔ اس وجہ سے اس نے کبھی اپنے مقدس کلام کے اندر واللہ ذو عدل عظیم نہیں فرمایا، جہاں بھی فرمایا بلکہ کئی مقام پر فرمایا واللہ ذو فضل عظیم، وہ بڑے فضل والا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے۔ جب فضل پر آتا ہے تو پھر وہ بہانہ بناتا ہے، وہ بہانہ بناتا ہے، اس نے ایک حکم بنا دیا، فرمایا کہ یہ دونوں طرف کے فرشتے جھگڑ رہے ہیں، اس بندے کی روح کو لے آنے کے لیے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ تم چلے جاؤ اور ان کے درمیان اس معاملے کو سلجھاؤ، فیصلہ کرو، اس کا حکم بنا کر بھیجا، حاکم بنا کر۔ جب تیسرا فرشتہ آ گیا، اس نے کہا کہ معاملے کو بگاڑو نہیں، بلکہ ایسا کرو کہ زمین کو ناپ لو۔ اس حکم نے، اس فرشتہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آیا تھا، اس نے کہا کہ زمین کو ناپو، زمین کو ناپو، جس طرف کی زمین کم ہوتی ہے، جس طرف کی زمین کم ہوتی ہے تو اسی طرف کے فرشتے لے جائیں۔ جہاں سے توبہ کے لیے چلا تھا، جس جگہ پر اسے موت واقع ہوئی، اگر یہ زمین کم ہے تو اس کو جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ جہاں موت واقع ہوئی اور جہاں اس نے پہنچنا تھا قریۃ الصالحہ، وہ نیکوکاروں کی بستی، وہاں کی زمین کم پڑتی ہے تو وہ فرشتے لے جائیں۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ زمین کو ماپا گیا، زمین کو اور ماپا گیا، تو پھر بھی حدیث پاک کے الفاظ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر قربان ہو جائیں، اللہ کے فضل پر قربان ہو جائیں۔ حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رب کائنات نے زمین کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا، بھئی عدل ہوتا تو جیسے جیسے جہاں وہ نصف الطریق کے اندر کو موت واقع ہوئی تو پوری زمین کو ماپا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی زمین کو سکڑنے کا حکم نہ دیتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں موت واقع ہوئی تھی، جہاں اس نے پہنچنا تھا، اس زمین کو سکڑ جانے کا حکم دیا کہ سکڑ جا، کم ہو جا، اور جہاں سے چلا تھا، جہاں موت واقع ہوئی تھی، اس زمین کو پھیل جانے کا حکم دیا۔ تھا تو نصف الطریق، راستہ تو بالکل نصف تھا، آدھا راستہ تھا، لیکن اس ذات کی رحمت جوش پر تھی،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جوش پر تھا۔ رب کائنات نے جہاں پہنچنا تھا، جہاں سے موت واقع ہوئی تھی، اس زمین کو سکڑ جانے کا حکم دیا۔ تو پھر راستے کو ماپا گیا، تو جب راستہ ناپا تو حدیث پاک میں آیا کہ ایک بالشت زمین کم ہو گئی تھا، تو وہ نصف طریق، آدھا ہی راستہ تھا، آدھا راستہ، لیکن جب ان کو ماپا گیا تو ایک بالشت کم ہوئی۔ جب ایک بالشت زمین کم ہوئی تو اب فیصلہ ہو گیا، بھئی یہ زمین کم ہے تو اس کو جنت کے فرشتے لے جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان سے آپ کیا نتیجہ اخذ کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جو وہ 99 حصہ رحمت کا ہے، اپنے پاس 99 حصہ رحمت کا رکھا ہے۔ ایک حصہ دنیا کے اندر تمام والدین اور اولاد کے اندر، بہن بھائیوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر، یہ سب کچھ آپ کو گہرے دوستوں کے اندر جو محبتیں نظر آتی ہیں، ارے یہ 100 میں سے صرف ایک حصہ ہے۔ 99 حصہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اپنے پاس رکھا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر پھر جو 99 حصہ رحمت کا اپنے پاس رکھا ہے وہ ان پر نچھاور کرتا ہے۔ لیکن معاملہ کچھ اس طرح کا ہے اس حدیث پاک میں کہ اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، لیکن ایسا طریقہ اپناؤ کہ اس ذات باری تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ جائے، جوش آ جائے۔ تو وہ ان کو بھیجا تھا قریۃ الصالحہ کی طرف، اب اس بستی کا نام ہو گیا قریۃ الصالحہ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ملتان شریف، وہ ایک دن ہم وہاں بیٹھے تھے، نیوی کا جو ملینیم ہے وہاں ہمارے دوست ہیں، ان کے بیٹی کی شادی تھی، تو پوچھنے لگا، وکیل صاحب تھے، کہنے لگے کہ آپ کہاں کے ہیں؟ میں نے کہا ملتان شریف کے۔ تو ساتھ بندہ بیٹھا تھا، ملتان شریف، شریف کیا ہے؟ تو شریف بھئی ایسے بنتا ہے کہ جہاں اللہ کا نیک مقرب بندہ بستا ہے، اس بستی کو، اس شہر کو اللہ رب العزت قریۃ الصالحہ کہتا ہے۔ قرآن مجید میں ارض المقدسہ کہتا ہے، وہ بستی جہاں انبیاء کرام کے مزار تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس بستی کو، اب جبارین رہتے تھے، بڑے بڑے کافر رہتے تھے، جب انہوں نے من و سلوہ کا انکار کیا، اللہ رب العزت نے فرمایا پھر جاؤ اس ارض المقدسہ میں، وہ پاکیزہ جو ارض زمین ہے، وہاں جا کر اس جگہ کو، وہاں کے لوگوں کو بھگاؤ اور وہاں کی کھیتوں کو کاشت کرو، تمہیں یہ پیاز بھی ملے گا، تمہیں یہ سب کچھ ملے گا۔ تو یہاں کیا تھا، اس وقت تو کافر رہتے تھے، لیکن وہ ارض المقدسہ کیسے بن گئی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت فضل بتا رہا ہے کہ اس وقت تو کافر رہتے تھے، لیکن ایک وقت ہوا تھا وہاں انبیاء کرام رہتے تھے اور ان کے مزارات تھے۔ وہ ایک شخص، کسی نے پوچھا حضرت امداد اللہ مہاجر مکی سے رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پوچھا، بات ہو رہی تھی تو بات ہوئی کہ بغداد شریف کے اجمیر شریف شخص بیٹھا تھا، اس نے کہا یار اجمیر ہے، یہ شریف کیسے بن گیا؟ تو بڑے لوگوں کا طریقہ سمجھانے کا ایک الگ ہوتا ہے۔ تو امداد اللہ مہاجر مکی نے تھوڑی دیر کے بعد اسی شخص سے پوچھا جو کہہ رہا تھا کہ اجمیر ہے، یہ شریف کیسے بن گیا؟ شریف کب سے بن گیا؟ تو امداد اللہ مہاجر مکی نے تھوڑی دیر کے بعد اس سے پوچھا، حضرت آپ کے مزاج شریف کیسے ہیں؟ ان کا الحمدللہ، بڑا شکر ہے اللہ کا۔ تو اس نے کہا مزاج ہوتا ہے، یہ شریف کب سے بن گیا؟ تجھے اگر مزاج شریف کا ہو تو تجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کا بندہ، اللہ کا نیک مقرب بندہ، اللہ کا ولی بستا ہو، اللہ کا نبی بستا ہو، تو وہ قریۃ الصالحہ، وہ بستی شریف، وہ ملتان شریف، وہ اجمیر شریف، وہ بغداد شریف نہیں ہو سکتی۔ تو اس حدیث پاک کے اندر اس کو بھی بیان کیا گیا، وہ قریۃ الصالحہ۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ عشرہ مغفرت ہے، ہم اس عشرے کے اندر اس قدر توبہ و مغفرت کریں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے۔
ایسا طریقہ اپنے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔